ویلکم بیک ناظرین. ہم سلسلہ پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. چیمہ صاحب, آپ اس کے بارے میں, عوام کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. جی, پاکستانی عوام کے بارے میں. دیکھیے, ہمارے سامنے ترکی کی بھی ایک مثال ہے. جی جی, امریکہ کا دباؤ ان پر بھی تھا, بالکل تھا, لیکن انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوا, بالکل, اور وہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر سب سے بڑا فیصلہ تھا. تارکین وطن کی حیثیت سے, ایک پاکستانی امریکن کی حیثیت سے, ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کی زیادتیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ, اور وہ ایک عالمی تناظر کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں, ان پہ بحث کی جا سکتی. لیکن جب معاملہ پاکستان کا آتا ہے تو اس کام کے بگاڑ میں پاکستان کا اپنا ہاتھ بالکل اس بات سے کہیں زیادہ ہے کہ جو کہ امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. صحیح. امریکہ اپنی ایک پالیسی کو فالو کر رہا ہے, سنسیریٹی کے ساتھ فالو کر رہا ہے. اب وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور چیمہ صاحب, آپ کا میرے خیال میں, بالم صاحب آپ بھی میرے ساتھ توجہ دیجیے گا, آپ کے خیال میں یہ, میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, اس میں یہ فرمائیں کہ آپ غلط ہیں. یہ سارا گیم جو ہے یہ اکنامک پراسپیرٹی, اکنامک جنگ ہے. بالکل ہے. انٹرسٹ جو امریکہ کے جہاں کہیں ہوں گے وہ اس کو واچ کرنے کے لیے کچھ تانے بانے جوڑ رہے ہیں. جیسے پاکستان کے حالات نہایت مختلف ہیں, ٹرکی سے بھی, جاپان سے بھی, نیوزی لینڈ سے بھی. پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, مختلف سرحدیں اس کی دیکھیں, چائنا بھی مل رہا ہے, رشیا بھی مل رہا ہے, انڈیا بھی مل رہا ہے, ساتھ ایران بھی مل رہا ہے. ایران سے امریکہ کے تعلقات بالکل مخدوش ہیں, چائنا کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, انڈیا کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اور اس پہ تر رہا یہ ہے کہ جب سے پاکستان نیوکلیئر ڈیٹونیشن ہوا ہے اس کے بعد وہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے. تو آپ دیکھیں, پاکستانی قوم کو داد دیں کہ کس قدر محنتی اور کس قدر ذہین اور جفاکش اور صابر قوم ہے کہ 3 ملکوں کے دباؤ کے نیچے آ کے ہم لوگ پسے چلے جا رہے ہیں, اور کتنا ہم لوگ دباؤ برداشت کر رہے ہیں. بہت کرتے ہیں. یہ اتنا انتہائی غلط ہونے کے باوجود آپ نے پہلی دفعہ درست پوائنٹ اٹھایا ہے غلط طریقے سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اکنامکس کا معاملہ ہے یہ, لیکن یہ نل کی بہنے والے بچوں کی اکنامکس کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے اکنامکس سے بھائی جو نوٹ گنتے ہوئے رات بیچارے تھک جاتے ہیں گن گن کر, ہم آخر جن کو جو نواب لوگ ہیں, شرفاء ہیں, ان کی بات کریں آپ. دیکھیں بات سنیں, اگر میں یہاں پہ غلط کہاں ہیں ہم, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرا کچھ بات بن گئی ہے امریکہ بہادر سے, اگر کچھ معاملات انڈر ہینڈ کچھ طے ہو گئی ہیں, تو کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ تکلیف میں شور مچانا شروع کر دیں. جی حکومت لیٹ گئی, حکومت بیٹھ گئی, حکومت فلاں ہو گیا, حکومت فلاں. بھئی میں نے اگر کر لیا, آپ بھی کر لیں, اگلی باری آپ کے. تو ہم کو آپس میں تو لڑنا نہیں نا چاہیے. جی جی بالکل. میری اکنامکس تباہ کرنے کے لیے آپ یہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور ایم کیو ایم ہے, بھئی سارے آپس میں بیٹھ جاؤ اور طے کرو کس نے کب کتنا لینا ہے. تو ایک کو لینے تو پھر دوسرے لے لے, تھوڑی سی نورا کشتی کر لو اس میں, جہاں تک میں ہوں. لیکن جہاں تک معاملہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانیوں کا ہے, وہ دیکھیں اس میں میرا ظلم اپنی جگہ, میرا جھوٹ اور میرا سچ اپنی جگہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ وہ لوگ ہیں, مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہاں امریکہ جیسے شہر میں بیٹھ کے ملک میں یہ پاکستان کے دھماکوں تڑپتے رہتے ہیں. یہ دھماکہ کیوں ہو گیا بھائی, وہاں پہ بھوک کیوں آ گئی, وہاں بندے فلڈ آتا ہے, پیسے اٹھا کے ادھر بھیج دیتے ہیں. یہ ایک دیکھیں کتنا بری بات ہے. آپ کو گنت کار نہیں ہے پورے, نادن دھنا سمجھتے نہیں ہیں. ان کو چاہیے بھائی اتنی مزدوری کرتی ہو, محنت کرتے ہو, وہاں پہ 16 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی طرح, آپ کی عوام کی طرح لیٹ کے یہاں پہ سگریٹ نہیں پیتے رہتے, اور آپ کی طرح لیپ ٹاپ سامنے بیٹھ کے لمبی گفتگو کر کے ہمارا پروگرام خراب نہیں کرتے. یہ لوگ محنت کرتے ہیں وہاں پہ اور پیسہ ادھر بھیج دیتے. علامہ صاحب ذرا چیمہ صاحب سے میں, رہتے وہاں ہیں, تڑپتے یہاں کے لیے. بھائی امریکہ بہادر نے تم لوگوں کو پڑھایا ہے نہیں پڑھایا ہے, جابز دیے نہیں دیے, روٹی رزق کے بہانے پیدا کیے نہیں کیے, پھر پاکستان کیوں, کیا تکلیف ہے بھائی مجھے چیمہ صاحب بتائیں, آپ کو کیا پریشانی ہے. بھائی وہاں رہو, یہاں دھماکوں میں آپ بھی تشریف لاتے ہیں, یہاں کوئی زندگی کی ویلیو ہے. ایسے جائیں کو گولی مار دی, کسی نے کہا جی وہ دھماکے میں پھٹ گیا, وہ خود کش حملے میں خود پھٹ گیا, بم بنے ہوئے لوگ یہاں پہ, آپ تشریف ادھر لے آتے ہیں. جائیں وہاں پہ آرام سے زندگی گزاریں. جی کیا چیز آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لاتی ہے؟ دیکھیں جی, اتنے دھماکے, اتنی خدا نہ کرے بیمار والدہ جس کی ہو, وہ اس کی عیادت کے لیے, اس کی تیمارداری کے لیے ضرور آتا ہے. صحیح. پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے
بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک مقام رکھتا ہے. اچھا ماشاء ہمارا اصل مقصد پور گورننس ہے. اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کرپشن اور انکمپیٹنسی کا امتزاج ہے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپیٹریٹس پاکستانیز اس ملک کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم ان کے بیرون ملک سفیر بھی ہیں. جی. لیکن ہم پاکستان کے اندر چاہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ یہاں کے گورننس کے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کوئی تجاویز ہوں، ہم وہ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی کلام ہو رہی ہے، اس میں بھی یہاں کافی پریشانی ہے. یہاں کے کچھ سیاستدان کہتے ہیں جو ڈول نیشنلٹی والے ہیں ان کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، ووٹ بھی نہیں دے سکتے، وہ ان کو کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جب یہاں حالات بدلیں تو ان سیاستدانوں کو بھی بیرون ملک جا کر پناہیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، درست کہا آپ نے. یعنی اس ملک کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو ہمارے وہ سیاستدان جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہوتے، ان کو سارا بیرون ملک جانے کا بھوت کیوں سوار ہو جاتا ہے؟ ہاں، پناہ بار یہ تو آپ میرا ایمان متزلزل کر رہے ہیں اپنے والے. آپ ڈاکٹر چیمہ صاحب، یار بات یہ ہے، ڈرائے نہیں. آپ جو ایکسپیکٹڈ پاکستانی، آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن دیکھیں ایک طبقہ شرفاء کا یہاں موجود ہے. دیکھیں وہ حکومت، یہ آپ کے ٹھیک آپ نے کہا کہ انکمپیٹنسی ہے. یہ جو نل کی بہنے والے بچے تو نہیں چلائیں گے نا حکومت، یہ چلائے گا کوئی بالغ نظر آدمی زرداری صاحب کی طرح، جس کو پتہ پتہ پھینکنا کیسے ہے، پتہ اٹھانا کیسے ہے. جیسے وہ نہیں ہے ہمارے وہ اپنے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب. یار عمران خان کے میں بہت خلاف ہوں، اگلے کسی اور میں سنوں گا. ایک شعر سنا لوں. عمران خان صاحب بھی کوئی اتنے اچھا کام ادا نہیں کر رہے، نہ کرپشن میں ملوث، نہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں. کہتے میں الیکشن میں ہار جاؤں گا بھائی. کہتا ہے ڈینگی لڑے گا اس کو کہے گا جو میری جان. ڈینگی لڑے گا اس کو. آپ بھی بڑے گلاکار بنے ہوئے ہیں. ارے بھائی امریکہ میں ڈینگی کہاں گیا؟ نہیں، یہ ہماری بات ہے بھائی. اچھا، آپ کی بات. یہ عمران خان صاحب کے خلاف شعر لکھا میں نے. انہوں نے کہا تھا نا ڈینگی، میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ کو ڈینگی لڑے گا. آپ بڑے ماسکیٹو موبائل لگا کے بیٹھتے ہیں، یار کیا نام ہے ان کا. ہاں، ڈینگی لڑے گا اس کو کہے گا جو میری جان. ڈینگی برادران کو، ڈینگی برادران. باقی اشعار بعد میں کسی پروگرام میں سناؤں گا، آج اتنا ہی کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، ناظرین میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، یہ اس کا اتار چڑھاؤ، اس کے نشیب و فراز تو چلتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک سچویشن ہے، جغرافی حالت ایسی ہے کہ ہم پسے بغیر نہیں رہ سکتے. اور جیسے چیمہ صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ جب تک ہماری یہاں پہ پور گورننس ہوگی، لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑتے رہیں گے اور اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کریں گے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک میسج آخری میرا دل ہے، جو انہوں نے میرا دل ہلایا ہے نا، یہ کہہ کے کہ پھر جانا تو بیرون ملک جا کے پناہیں لینے پڑتی اس قوم سے گھبرا کے. جب اس قوم جو پیچھے پڑتی ہے بری طرح پڑ جاتی ہے تو کیا کریں؟ یا ایک بھائی بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اب میری باری ہے، تو دوڑ لگا، تو پھر کہاں جائیں؟ تو آخری پیغام ان سے یہ لینا ہے آج کے پروگرام میں، میرا دل کر رہا ہے کہ بتائیں، یعنی ایک کوئی ایسا نقطہ بتائیں کہ جس سے آپ کے لوگوں کو تسلی پہنچے، دل کو، جو امریکہ میں پاکستانی جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، ان کو وہ کیا ہے وہ نقطہ جس پہ وہ بے چین ہوتے ہیں، اور وہ کیا ان کی خواہش ہے ہمارے ملک کے بارے میں. شرفاء پہ حملہ ورنہ ہوئیے گا. ہماری جو کلاس ہے، مقتدر طبقے کو آپ نے سائڈ پہ کر کے اس پہ کوئی ترس کھانا ہے، ہماری مدد فرمانی اور اپنے نقطہ نظر بیان کرنا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شرفاء کی اسی کلاس پہ جب تک حملہ نہیں ہوگا پاکستان کا کچھ حالات بہتر نہیں ہونے. اللہ اکبر. جی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اس ملک کے لیے دل کیوں تڑپتے ہیں، پردیس پھر بھی پردیس ہے، خاندان کے لوگ ہیں ادھر. اور پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کی وابستگی جو ہے وہ مسلم حقیقت ہے. اور چاہے آپ پاکستان سے باہر بیٹھیں،
چاہے آپ یہاں بیٹھیں، آپ کو اس ملک کا قرض چکانا ہے، اس کا انداز اپنا ہو سکتا ہے۔ اور جو بات ابھی رزاق صاحب نے کہی کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، جی بالکل، جغرافیائی لحاظ کے ساتھ، معدنی دولت کے لحاظ کے ساتھ، سیاسی لحاظ کے ساتھ، لہٰذا اس میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم بارگین کرنے کی اچھی پوزیشن میں جی۔ ہیں۔ لیکن چیم صاحب میں تھوڑا سا ایک عرض کروں کہ لوگ یہاں پہ کچھ اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں کہ شاید امریکن پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ اور پچھلے چند دنوں میں نے دیکھا ایک چینل کے اوپر دکھایا جا رہا تھا کہ 11 مرتبہ امریکن فورسز آ کے پاکستان میں یا وزیرستان میں حملہ کر چکے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، اگر آپ فیکچوئل پوزیشن کو دیکھیں تو امریکن مے بی وتھ کنائمنس وتھ سم ادر فورسز، ایکسٹرنل فورسز، وہ پاکستان کو اکنامکلی چوک کر رہے ہیں، بڑی بری طرح چوک کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ انرجی کے کرائسز ہیں، گیس کے کرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ قرضے دیے ہیں بے شمار، جس کی ڈیٹ سروسز آپ کی 46-50% چلی جاتی ہے۔ تو غریب عوام تو بالکل مر گیا ہے۔ پھر آپ نے غریب عوام، میری بات سنیں، پس گئے غریب عوام، نل کی بہنے والے کالے کلوٹے مچھندر، نہاتے نہیں ہیں، صابن لگاتے نہیں ہیں، بدبودار، ایسے پسینے میں سے خوشبوئیں آتی ہیں، آپ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میری بات سنیں، رقیق حملے مت کریں ہم پہ، امریکہ نے یہ کہہ دیا۔ بھائی آپ اکنامکس کی گیم جو ہے وہ امریکہ سے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اپنے $3 ٹریلین کا ڈیفیسٹ آ گیا ہے۔ آپ وال اسٹریٹ 14 میں کم بتاتے ہیں نا، زیادہ بتاتے نہیں، چپ کریں۔ اچھا وال اسٹریٹ میں جلوس نکل رہے ہیں، وہ پھر آپ چوک کر رہے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا کرائسس منٹ ہے جو آ گیا ہے۔ اب اس پہ پروگرام بھی ختم کر دیں، آخری پھر ان سے اپنے مہمان سے ہم پوچھیں گے۔ تو یہ امریکہ پہ نزلہ مت گرائے، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں، امریکہ پہ نزلہ مت گرائیں۔ یہ دنیا پوری کے حالات ایسے آ گئے جس میں چونکہ آپ کے نل کی بہنے والے غریب عوام کام کرتے نہیں ہیں، میں نے مزدوری کری، کالے کلوٹے کا روٹی دے دو ہمیں زکوٰۃ پہ۔ میں علامہ صاحب کی قطع کلامی کروں گا۔ آخری جملہ فرمائیے گا۔ آخری جملہ یہی ہے کہ حالات بڑے دگرگوں ہیں، مگر اس کی چابی بھی اسی عوام کے پاس ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ تبدیلی جب تک عوام میں سے نہیں آئے گی، اس ملک کے اندر تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے، اور ہمارے حالات یہاں اور خراب ہوتے جائیں گے۔ اور آج یہی چیز آپ ویسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی جہاں جہاں عوام کھڑی ہو رہی ہے وہاں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اور جہاں عوام خاموش ہے وہ پستی رہے گی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ علامہ نقوی صاحب کو اور طارق چیمہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔